پروفیسر نے اپنے چھتے جیسے سر میں انگلیاں ڈبوئیں، پھر سوال کو لڑکوں کی قطار میں پھینک دیا۔ لڑکوں کی قطار سے جب کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا تو پروفیسر نے کہا، دراصل خودکشی ایک سمپٹم ہے۔ کسی معاشرے کے اندر اگر کوئی بیرومیٹر فٹ کیا جائے تو خودکشی اس کا آخری درجہ حرارت ہوگا۔ افسوس مس شاہ، ابھی کوئی آدرشی سوسائٹی ایسی نہیں بن سکی، اس لیے ہم تجربہ نہیں کر سکتے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ سوسائٹی کا پریشر پاگل پن کو جنم دیتا ہے اور پاگل پن ہی خودکشی کا باعث ہے۔ اس کے بعد وہ ڈر خائم کے حوالے سے دیر تک بات کرتے رہے۔ ہم سب ایسی عمر میں تھے جب خودکشی سے ایک روحانی اور رومانوی وابستگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی وجوہات کا جائزہ لیا گیا جس کی وجہ سے فرد خودکشی پر مائل ہوتا ہے۔ اقتصادی، معاشرتی، شخصی، ذاتی اور جبلی وجوہات۔ بالآخر بات خودکشی سے کھسک کر دماغی امراض اور پاگل پن کی طرف مڑ گئی، کیونکہ خودکشی نتیجہ تھی، وجہ نہیں تھی۔ اصلی وجہ وہ دیوانہ پن تھا جس کی بنا پر انسان کئی احمقانہ اقدامات اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اینجلا شروع سے آخر تک خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پروفیسر سہیل کے ساتھ فرزانہ، طیبہ اور کوثر بہت گرم جوشی سے بحث میں حصہ لے رہی تھیں، لیکن یہاں پر ان کی بولتی بند ہو گئی۔ پروفیسر سہیل بولا، آپ لوگوں نے فرد اور معاشرے کی کشمکش کو بہت خوبی سے سمجھا ہے اور بہت سے صحیح نتیجے اخذ کیے ہیں۔ مس فرزانہ ٹھیک کہتی ہیں کہ معاشرے کا پھندا جب فرد کی گردن پر بہت تنگ ہونے لگتا ہے تو کبھی کبھی فرد کو موت سے پہلے خود اپنے فیصلے سے مرنا پڑتا ہے۔ کوثر نے خودکشی کی ان گنت وجوہات کو ایسے بیان کیا ہے کہ اس میں ایک نئی دریافت کی سی تازگی پیدا ہو گئی ہے، لیکن اب میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ سوچیں، خودکشی کا فعل جسے آپ سب متفقہ طور پر پاگل پن کی ایک معکوس شکل سمجھتے ہیں، اس پر غور کریں۔ خودکشی پر نہیں، پاگل پن پر، وجہ پر، نتیجے پر نہیں۔ پاگل پن کی اصلی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، پاگل پن جس قدر ششدر کرنے والی حالت ہے، اسی طرح پاگل پن پیدا کرنے کی وجہ کو بھی حیران کن ہونا چاہیے۔ اب ہمارے لڑکوں کی ٹیم اس بحث میں لنگوٹے کس کر داخل ہوئی۔ پاگل پن کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو فنکشنل ہو سکتی ہے، سر کہ بچہ پیدائشی طور پر نامکمل ہو، دوسری وجہ نفسیاتی ہو سکتی ہے، اور گہرا دیکھیے ان وجوہات کے علاوہ شاید کوئی اور وجہ بھی ہو۔ اب تک آفتاب نے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا تھا۔ یہ کشمیری سفید رنگ کا بچہ برتھ ڈے گفٹ کی طرح سجا سجایا پڑا تھا۔ آفتاب کی یہ عادت بعد میں ہمیں پتہ چلی کہ جہاں مسکراہٹ سے کام چل جاتا وہاں وہ ایک لفظ ضائع نہ کرتا، جہاں لفظ سے اندھیا پورا ہو جاتا وہاں وہ جملے کو استعمال نہ کرتا، جہاں مختصر بات کافی ہوتی وہاں وہ لمبی بحث میں نہ پڑتا۔ وہ عموماً پوائنٹس میں بات کرنے کا عادی تھا، انگلیوں پر گنتا جاتا، 1 نمبر، 2 نمبر، 3، اور زیادہ وقت اسے نمبر 3 سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہ آتی۔ ایم اے کی کلاس میں یہ آفتاب کی سب سے لمبی گفتگو تھی۔ آفتاب اٹھا، اس نے اپنے دونوں بازو سلیب کی طرح اٹھائے، آدھی آستین والی قمیض میں اس کے دونوں بازو سنہری گھاس سے اٹے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کھڑکی سے آنے والی روشنی اس کی برائن آنکھوں میں چمکتے شہد جیسی روشنی پیدا کر رہی تھی، اور اس وقت وہ اولمپک کھیلوں میں آگ کی مشعل اٹھانے والے کھلاڑی کی طرح خوبصورت، کنوارا اور مقدس نظر آ رہا تھا۔ شاید اسی لمحے سیمی نے اس کی طرف دیکھنے کی غلطی کی اور دیوانی ہو گئی۔ پاگل پن ہمیشہ ناآسودہ آرزوؤں سے پیدا ہوتا ہے سر، اور ناآسودہ آرزوئیں ان ٹیبوز سے جنم لیتی ہیں جو ہر کلچر میں موجود رہتی ہیں۔ جس کلچر میں ماموزاد بہن سے شادی نہیں ہو سکتی وہاں ماموزاد بہن کے عشق کے لاحاصل سے دیوانگی پیدا ہو جاتی ہے۔ فرائڈ سے مستعار لینے کا شکریہ، سیمی نے کینچی جیسی تیکھی انگریزی میں کہا۔ محترمہ، پاگل پن کی یہ وجہ میں نے ریپریشن سے نہیں لی۔ میں جس پاگل پن کا ذکر کر رہا ہوں وہ میر تقی میر کا پاگل پن ہے، فرہاد کا پاگل پن ہے۔ پروفیسر سہیل تو دیوانے پن کی ایک سائیڈ دکھا رہے تھے، خودکشی اور موت۔ میں دوسری سائیڈ پیش کر رہا ہوں جہاں پہنچ کر دیوانہ پن مقدس ہو جاتا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ فتح کر لیتا ہے، دودھ کی نہر بہا دیتا ہے۔ کسی لڑکے نے پیچھے سے نعرہ لگایا، بیٹھ جاؤ جناب فرہاد صاحب۔ آفتاب نے پیچھے کمر کی طرف نظر کی اور بیٹھ گیا۔ دیٹس پوائنٹ۔ پروفیسر سہیل کی آنکھیں چمک گئیں۔
یعنی ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاگل پن دو قسم کا ہے، ایک مثبت ایک منفی۔ ویری گڈ۔ اب اس مہینے آپ سب کی یہ اسائنمنٹ ہوگی کہ آپ مجھے ایک نہ ایک ایسی وجہ بتائیں جس سے فرد میں پاگل پن پیدا ہوتا ہے۔ یہ وجہ جبلی نہیں ہونی چاہیے، انوائرمنٹل نہیں ہونی چاہیے، کوئی بالکل انوکھی وجہ، خواہ بالکل احمقانہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی صوفی نظریہ، کوئی آفاقی نظریہ، لیکن بالکل نئی وجہ ہونی چاہیے۔ میں سب سے سر پھرے جواب پر سب سے زیادہ نمبر دوں گا۔ کلاس میں شور مچ گیا۔ سر، دیوانے پن کی صرف ایک وجہ ہے، ماحول ماحول ماحول، ایک طرف سے آواز آئی۔ سر، انسان میں پیدائشی نقص ہوتا ہے، بایولوجیکل ریپریشن۔ سر، مانے نہ مانے کوئی، اصل پاگل پن کی وجہ ایک ہے، صرف ایک وجہ، عشق لا حاصل، عشق لا حاصل، عشق لا حاصل، عشق لا حاصل۔ بھنگڑا ڈالنے کے انداز میں آفتاب کرسی پر چڑھ کر چلایا۔ آرڈر آرڈر، پروفیسر سہیل نے کہا۔ دوستو، میری انکریمنٹ کا سوال ہے۔ اگر تم لوگ ایسے شور مچاؤ گے تو کالج والی میری رپورٹ کر دیں گے پرنسپل صاحب کے پاس، اور میری تبدیلی مظفر گڑھ کڑا دیں گے۔ اس کے بعد بحث بے پتوار کی کشتی بن کر چلنے لگی۔ کلاس سے کسی ذہین نوجوان نے گروپ شادی اور حشیش کا قصہ چھیڑ دیا۔ پھر مغرب کی آزاد روی سے بات نیگرو مسئلے کی طرف گئی۔ سویڈن میں ایسے سینا کے ریفوجی مسائل، ریڈ انڈینز اور اس کے جادوگروں کی باتیں، نو آبادیات اور جمہوریت کے بکھیڑے، جاپان اور اس کی انڈسٹریل کامیابی، روس کا پلٹتا ہوا کمیونسٹ نظام، جو بھی بات کسی کو معلوم تھی اس نے کی۔ لیکن سیمی شاہ کو کرسی پر کھڑے آفتاب کے عشق لا حاصل نے سر کر لیا۔ وہ گلبرگ کی ساختہ تھی۔ اس کی ساری عمر کانوینٹ اسکولوں اور کالجوں میں گزری تھی۔ اپنے خالی اوقات میں وہ انگریزی موسیقی سنتی، ٹائم اور نیوز ویک پڑھتی، ٹی وی پر امریکی سیریز دیکھتی۔ اس کی وارڈروب میں گنتی کے شلوار قمیض تھے۔ وہ شیمپو، ہیئر سپرے، ٹیشو پیپر، کولون اور سینٹ سپرے کے بل بوتے پر سنگھار کرتی تھی۔ اس نے کبھی لوٹے اور بالٹی سے غسل نہ کیا تھا۔ بیگ برش اور شاور سے نہانے والی اس دختر گلبرگ کو نہ جانے کیا ہوا کہ ایک کشمیری بچے سے، اور وہ بھی اندرون شہر کے رہنے والے سے، جب وہ عشق لا حاصل کا نعرہ لگا رہا تھا، مات کھا گئی۔ اس سے پہلے سیمی شاہ اور آفتاب کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تھے، ایڈمیشن فیس، داخلہ کرواتے وقت، برآمدے میں آتے جاتے۔ لیکن اس تیسرے پیریڈ میں دونوں کی نگاہوں میں پہلے استعجاب ابھرا، پھر پہچان پیدا ہوئی، اور ایک ہی سیشن میں سب کچھ اطراف میں بدل گیا۔ کلاس کے بعد وہ دونوں اٹھے، ایک انجانی قوت کے تحت ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ باہر پہنچ کر سیمی شاہ کچھ کہے بغیر آفتاب کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ آفتاب نے سوال نہ کیا کہ اسے کہاں جانا ہے، اور وہ دونوں کسی فلمی منظر کی طرح آہستہ آہستہ سڑک پر فیلڈ آؤٹ کر گئے۔ تعارفی تقریب میں 3 افراد نے میرا پیٹرا کیا۔ آفتاب جسم کے اعتبار سے بالکل یونانی تھا۔ اگر وہ کلاس میں موجود نہ ہوتا تو شاید میرا چراغ سب سے روشن ہوتا۔ ایک خاص قسم کا بغض، حسد اور اللہ واسطے کا بیر میرے دل میں اس کے خلاف پیدا ہو گیا۔ دوسرا دھکا مجھے پروفیسر سہیل سے لگا۔ اس سے پہلے میں ہمیشہ ایسے پروفیسروں سے پڑھتا تھا جنہوں نے کئی سال پہلے کورس کی کتابوں سے نوٹ بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ ہر سال 2 انہی مختصر نوٹس کے بل بوتے پر پڑھاتے آتے تھے، اور پینشن ملنے تک ان کی علمی اور تعلیمی استعداد بڑھنے کے امکانات صفر تھے۔ جو نظریات انہوں نے سروس کے شروع میں مرتب کر لیے، ان کو بدلنا، ان میں ترمیم کرنا ممکن نہ تھا۔ اسکول میں ہم ماسٹر غلام رسول کی پرورش میں رہے۔ ان کی داڑھی، زبان کی گھن گرج، اور وہ میز کبھی تبدیل نہ ہوتی جس پر وہ کلاس میں آتے ہی اپنی چھڑی رکھتے تھے۔ ان کی داڑھی ہمیشہ کاسنی مائل سیاہ خضاب سے چمکتی نظر آتی۔ اس طرح تھینہ دار ملزم کو لمبا ڈال کر ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، ایسے ہی ہمیں وہ بینچ پر کھڑا کر کے ہماری عزت افزائی کیا کرتے تھے۔ ان کی آواز کا والیوم کنٹرول خراب تھا اور صرف اونچے سروں پر کام کر سکتا تھا۔ گرمیاں سردیاں ان کی وہی بلدار سیاہ چھڑی میز پر نظر آتی۔ چھڑی تک ہماری رسائی نہ تھی، اس لیے ہم میز سے بدلے لیا کرتے تھے۔ پرکار سے گود کر نقطوں کی شکل میں اس کی چاروں ٹانگوں پر کئی گالیاں کندہ تھیں، لیکن یہ میز بدسلوکی کے باوجود اور ماسٹر صاحب ہماری بددعاؤں کے باوجود کبھی اپنی جگہ سے نہ ٹلے۔ اگر ان کے منہ سے نکل جاتا کہ جنگ آزادی 1647 میں ہوئی تھی، پھر تمام تر کتابوں کی تصدیق کے باوجود وہ اپنی رائے بدلنے پر ضمانت نہ ہوتے۔
ان کی اس اٹل خاصیت کی وجہ سے ان کے تمام شاگرد ڈرپوک، گھنے اور بزرگ دشمن تھے۔ ماسٹر غلام رسول مغل بادشاہوں کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک تمام شاہ ان کے ہیرو تھے۔ اگر ان کے عہد حکومت یا ذات میں کوئی کوتاہی کسی کو نظر آتی تو وہ بلبلا اٹھتے۔ نکتہ چینی کرنے والے کو دلائل دے دے کر قائل کرنے ان کی صلاحیت نہ تھی۔ ایسے میں ان کا والیوم کنٹرول کھل جاتا اور وہ دلیل کی جگہ چنگھاڑ سے اگلے کو قائل کر لیتے۔ 9ویں جماعت کے شروع میں کہیں سے تس کے جہانگیری میرے ہتھے چڑھ گئی۔ میں سارا دن ہم جماعتوں کو اس کے واقعات سناتا نہ تھکتا۔ گو میں ماسٹر غلام رسول کی ذہنیت سے واقف تھا، لیکن نئی نئی جوانی چڑھی تھی، انا پھن پھیلائے کھڑی تھی۔ میں نے ہم جماعتوں پر اپنا روب ڈالنے کے لیے ایک روز کلاس میں جرأت سے کہا، ماسٹر جی آپ نے تس کے جہانگیری پڑھی ہے؟ جب تو ابھی تھوڑا تھوڑا مونتا پھرتا تھا تب میں نے اس کو پڑھا تھا، بیٹھ جا اور زیادہ علمیت نہ بگاڑا کر کلاس میں۔ ماسٹر جی میں نے ذرا سی اور کوشش کے بعد کہا، کیا ہے؟ اس میں کچھ ایسے واقعات درج ہیں جن کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ بادشاہ جہانگیر کچھ ایسا رحم دل بھی نہ تھا۔ ماسٹر غلام رسول نے چاک کا ٹکڑا میز پر مارا۔ نور جہاں سے شادی کی، یہ رحم دلی نہیں؟ کوئی بادشاہ کسی دو باجو سے شادی کرتا ہے؟ اس کو کمی تھی کیا کنواریوں کی؟ بول بتا، یہ رحم دلی نہیں تو اور کیا ہے؟ ماسٹر جی اور میں مختلف پیمانوں سے رحم دلی کو ناپتے تھے۔ جہانگیر نے ایک ملزم کو ماسٹر جی بکری کی کھال میں بند کروا کے اوپر سے کھال سلوا دی تھی۔ ملزم تھا، وہ بے گناہ تو نہیں تھا۔ سزا ہمیشہ بہتری کے لیے دی جاتی ہے۔ اب میں تم کو مارتا ہوں تو کیا اس میں فائدہ مجھے ہوتا ہے؟ بتاؤ۔ ساری سزا ملزم کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن ماسٹر جی جو بکری کی کھال میں سلوا دیا گیا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ بیٹھ جا اور بحث نہ کر، مطلب ہو نہ ہو بحث کرتا چلا جاتا ہے، بولے جا رہا ہے۔ خیر سے مونچھیں آ جائیں تو پھر بات کریں گے جہانگیر اعظم کی۔ وہ سکندر اعظم کی طرح ہر مغل بادشاہ کے ساتھ عزم لگانے کے عادی تھے۔ اپنی مونچھوں کے سلسلے میں پہلے ہی میں کوئی شرمسار رہتا تھا، اس لیے چپ چاپ بیٹھ گیا، لیکن علمیت بگاڑنے والے لڑکے نے میرے اندر کہیں بغاوت کر دی۔ تعلیم و تدریس کی بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ عام استاد عموماً اوسط درجے کا شخص ہوتا ہے اور وہ اپنی ذہنی، جسمانی اور جذباتی طور پر لکیر کے فقیر قسم کی باتیں سوچتا رہتا ہے۔ اس سے ضبط و نظم سے، مڈل کلاس لوگوں سے اور پڑھاکو طلباء کو پڑھانے سے پیار ہوتا ہے، لیکن سارا دن وہ بڑی قداور شخصیتوں اور ان کے کارناموں کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے کبھی معاشرے کے ساتھ مطابقت نہ کی، عام ترین ہوتے ہوئے وہ ایسے لوگوں کی تعلیم عام کرتا ہے جن کی سطح پر وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا اپنا کردار بچوں کو عام بنانے پر مصر رہتا ہے اور اس کی تعلیم بچوں کو خاص ہونے پر اکساتی رہتی ہے۔ اسکول سے بھاگ جانے والے بچوں کی جگہ اسکول میں نہیں ہوتی، لیکن ایسے ہی باغی بچوں کو بینچ پر کھڑا کر کے ہمیشہ ان عظیم شخصیتوں کی روشن مثالیں دی جاتی ہیں جو خود سکونوں سے بھاگے تھے۔ ہر غلام رسول بچوں کو جینیس کی کتابیں پڑھا کر عام بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور یہی تعلیم کا سب سے بڑا المیہ ہے، خاص لوگوں کی تعلیم اور عام لوگوں کی دادا گیری۔ میرے دل کی بینچ پر بھی ماسٹر غلام رسول کے ساتھ کئی قداور شخصیتیں کھڑی تھیں۔ اسی تضاد کے باعث میں عمر میں بڑھنے کے باوجود اندر سے نہ بڑھ پایا، اور میری شخصیت اس درخت جیسی ہوگی جسے زیبائش کے لیے جاپان میں پالا جاتا ہے، جو سالوں پرانا ہو جاتا ہے لیکن جس کا قد ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں اسی لیے اس قدر محتاط تھا کہ کبھی کبھی بے عمل ہو جاتا۔ تزیے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن عملی زندگی میں بھی سیدھے راستوں کی بجائے میں پگڈنڈیوں پر آوارہ کتوں کی طرح سرگرداں رہتا۔ مجھے کیسے ایسے گرو کی تلاش تھی جو مجھے کھینچ تان کر اپنے علم جتنا بڑا کر دے، لیکن اسکول کے بعد ایک اور ماسٹر غلام رسول مل گئے۔ ان سے میری ملاقات BA کے پہلے سال میں ہوئی۔ پروفیسر تنویر ہمیشہ فارن سگریٹ پیتے، ان کے 3 پیس سوٹ بے داغ ہوتے، چہرے پر موٹے شیشوں کی اینک ہوتی۔ کلاسوں کے علاوہ وہ ہمارا ٹیٹوریل بھی لیتے تھے۔ انہوں نے بھی انگن کتابیں پڑھی تھیں۔ ان کا مطالعہ مجھے مرعوب کرتا تھا، کیونکہ میری اولین تعلیم دیہاتی تھی، اس لیے میں فیوڈل نظام پسند کرتا تھا۔ وہ پکے سوشلسٹ تھے۔ تھیوری کی حد تک تو وہ معاشرے کی ہر مصیبت کو دولت کی غلط بانٹ سے منسوب کرتے۔ BA کے پہلے سال میں انہوں نے مجھے منہ کے بل گرا لیا، لیکن 1 سال ان کا سایہ بنے رہنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی ایک قسم کے ماسٹر غلام رسول ہیں۔
وہ دل سے سوشلسٹ تھے، لیکن صرف کتابی طور پر۔ ان کا رہنا، ملنا ملانا، زندگی بسر کرنے کی چھوٹی چھوٹی جزیات کسی فیوڈل لارڈ کی سی تھیں۔ مشکل یہ تھی وہ نہ اپنے سوشلسٹ نظریے پر تنقید برداشت کرتے تھے، نہ اپنے طرز زندگی پر۔ اگر کوئی تضاد ان کے شاگردوں کی نظر میں پڑ جاتا تو اس پر رائے دے دیتے تو پروفیسر تنویر سختی کے ساتھ اسے آزادی رائے کی سرکوبی کرتے، جس کے وہ پرچار تھے۔ بی اے فائنل کے امتحانوں سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہ ہمیں کلاس میں سگریٹ پینے کی اجازت دے کر اپنے روشن خیال ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ میں کھڑا ہو کر بولا، سر ایک بات ہے، سگریٹ مت بجھاؤ، ہم دوست ہیں، پوچھو اور بیٹھے رہو۔ سر آپ روز ہمیں بتاتے ہیں کہ روپیہ تھرڈ ورلڈ ذلت کی جڑ ہے، پھر آپ اپنی کار بیچ کر معمولی موٹر سائیکل کیوں نہیں خرید لیتے؟ ابھی میں پختہ نہیں تھا اور نہیں جانتا تھا کہ عام طور پر قول اور فعل کے تضاد سے بڑی قداور شخصیتوں کا خمیر بنا ہوتا ہے۔ پروفیسر تنویر کا چہرہ لال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ بالکل پرسنل سوال ہے، بیٹھ جاؤ اور یاد رکھو تم قصباتی لوگوں کے مینرز بہت کمزور ہوتے ہیں۔ بے وقوف گدھے، اگر میں کار بیچ دوں تو کالج کیسے آؤں؟ میری انا کو سخت دھکا لگا، اس لیے بحث کو اب چھوڑنا میرے لیے بھی آسان نہ تھا۔ میں نے پروفیسر تنویر کو زج کرنے کے لیے کہا، سائیکل پر سر، سائیکل پر، انسان کو عوام میں ملے رہنا چاہیے۔ یہ اسپیس ایج ہے گدھے آدمی، ہر کام میں وقت بچانا پڑتا ہے، اور تم مجھے سائیکل سوار بنا رہے ہو۔ لیکن سر، چین میں بھی تو اسپیس ایج ہے، وہاں کے لوگ ایک دانشور انٹیلیکچوئل سائیکل پر آئے جائے اور تمہارے بزنس مین، کارخانے دار، 2 کوڑی کے 9 دولتیے کاروں پر گھومیں۔ مر مر کا تو جگہ ملی ہے معاشرے میں، برسوں کی جدوجہد کے بعد گریڈ ملے ہیں، ہم بھی عزت کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ لیکن سر، آپ کے نظریے کے مطابق تو سوسائٹی میں کوئی طبقہ ہی نہیں ہونا چاہیے جس سے عزت بے عزتی کا سوال پیدا ہو۔ اب پروفیسر کے منہ سے جھاگ اڑنے لگی، وہ دونوں بازو لہرا لہرا کر بولے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، مینڈکی، کھوپڑی 2.5 انچ کی ہوتی ہے اور اسی میں مارکس کے نظریات بٹھانا چاہتے ہو؟ بیٹھ جاؤ بھائی میاں، پہلے ٹائی کی ناٹ باندھنا سیکھو، پھر ادھر آنا ہے ان باتوں کی طرف۔ میں اپنی ٹائی کی ناٹ ہتھیلی میں چھپا کر بیٹھ گیا۔ پروفیسر تنویر کو کھوپڑیاں کھولنے کا عمل نہیں آتا تھا، وہ کسی کو ایسی تعلیم دینے کے اہل نہ تھے جو نظریے اور عمل کا فرق کم کر سکے۔ لیکن پروفیسر سہیل ایسا چھپا ہوا کاغذ نہیں تھا جس پر مزید کچھ لکھا جا سکے، وہ تو سلیٹ کی مانند تھا، لکھا مٹایا اور پھر لکھ دیا۔ کتابوں سے اس کا شغف دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ مجھے بھی عرصے سے کتابوں کی رفاقت نصیب تھی، لیکن کتابوں نے مجھ سے زندگی کی ہلکی طرف کو پوشیدہ کر دیا تھا۔ میں محسوس کرتا تھا کہ کتابوں سے محبت کرنے والے عموماً زندگی کی اس اہم سمت کو بھول جاتے ہیں، وہ اس قدر سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ مزاح مکمل طور پر ان کی زندگی سے نکل جاتا ہے، اور وہ لمبا جبہ پہن کر سارا وقت پڑھے ہوئے نظریات کی لاٹھی سے دوسروں کی پٹائی میں مصروف رہتے ہیں۔ پروفیسر سہیل مختلف اور عجیب تھا۔ میری شخصیت پر کسی نہ کسی طرح غلام رسول نے اپنی مہر لگا رکھی تھی، اسی لیے بچے کی طرح سادہ، کسی گنوار کی طرح متحیر اور کسی مسخرے جیسے ہنسوڑ پروفیسر سہیل کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ تعارفی کلاس میں مجھے اپنی علم دوستی سے گلہ پیدا ہو گیا۔ مہاتما بدھ کی دھاما پادا سے لے کر موجودہ دور کے تر و تازہ ترین علم پیراسائیکالوجی تک مجھے جو کچھ پیش آیا تھا اس سے اکتاہٹ پیش ہو گئی۔ کاش میں بھی سادہ سلیٹ ہوتا، پچھلا لکھا ہوا مٹا سکتا اور پروفیسر سہیل کی دی ہوئی اسائنمنٹ کو اسی تازگی کے ساتھ لکھ سکتا جس کی وہ ہم سے توقع رکھ رہے تھے۔ حالانکہ ابھی میں نے مضمون نہیں لکھا تھا، لیکن ابھی سے انہیں مایوسی کا دکھ مجھے تھا۔ آفتاب کے حسن اور پروفیسر سہیل کے علم کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے بعد میں نے تیسرا سجدہ سیمی شاہ کو کیا۔ غالباً اس میں اس کلچر کی جیت تھی جو دیہاتی لوگوں کو میسر نہ آتا۔ میں نے اس سے پہلے اتنی مکمل شہری لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر میں اشتہاروں کی دنیا میں پہنچ گیا۔ وہ مجھے ہوائی سفروں پر بادلوں سے اوپر لے گئی۔ اس کا لب و لہجہ، لباس، اٹھنا بیٹھنا، جسم سے اٹھنے والی خوشبو سب اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ مجھ سے زیادہ مہذب ہے۔ اب میری انا کا یہی مسئلہ تھا کہ میں اس لڑکی کو پچھاڑ دوں اور اسے اپنے دیہاتی بیک گراؤنڈ میں گھسیٹ کر لے جاؤں، جہاں وہ میری وجہ سے پچھاڑ کھا کر گرے اور مکمل طور پر دیہاتی ہو جائے۔ پھر اس کے صبح شام ماں کی طرح لسی پیتے، دودھ دھوتے، چرخہ کاٹتے اور بڑی بڑی ہانڈیوں میں ساگ پکاتے ہوئے صرف ہوتی۔ شاید ہر مرد کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹڑی سے اتارے اور اپنے راستے پر لے چلے۔
اب یہ اور بات ہے کہ آفتاب مجھ سے پہلے ہی سیمی شاہ کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر رخصت ہو گیا تھا اور اندرون شہر کے کلچر پر اردو میں پہلا لیکچر دے رہا تھا۔